یہودیوں کی ایک فروٹ کمپنی جس نے پورے امریکی بر اعظم پر قبضہ کیا تھا اور اسی کے ظلم کی وجہ سے چے گویرا میدان میں اترا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1891 سے۔ ایک یہودی سیم زیمری 14 سال کی عمر میں روس سے امریکہ آیا۔ نہ اس کے پاس پیسہ تھا نہ کوئی تعلق۔ اس نے الاباما میں کیلے بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بندرگاہ پر کھڑے جہاز پر پڑی کہ وہ زیادہ پکے ہوئے کیلے جہاز سے اتار دیتے تھے کیونکہ دنوں اور ہفتوں کے سفر میں وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور خراب ہو جاتے تھے۔ سیم زیمری نے اس بندرگاہ پر سستے داموں سودا کیا کہ یہ کیلے مجھے دے دیا کرنا اور ان کیلوں کو ٹرین کے ذریعے دوسرے شہروں میں لے جانا اور وہاں پر بیچنا شروع کر دیتا تھا۔ اس سے اتنا زیادہ منافع ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں اس نے ایک قریبی ملک ہنڈریس میں تھوڑی سی زمین لے کر اپنی کویامل کمپنی کھڑی کر دی اور اتنی زیادہ ترقی پکڑی کہ ایک اور عیسائیوں کی فروٹ کمپنی کے برابر کھڑی ہو گئی جس کا نام تھا یونائٹڈ فروٹ کمپنی۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے لیے اس کی کمپنی سردرد بن گئی۔ انہوں نے زمری کو کہا کہ اپنی کمپنی ہمیں دے دو اور خریدنے کے بعد بھی ہم تمہیں قیمت کے ساتھ ساتھ کمپنی سے کچھ فیصد منافع دیتے رہیں گے۔ زمری نے کمپنی بیچی اور سکون سے گھر بیٹھ کر عیاشی کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کویامل کمپنی یونائٹڈ کمپنی کا ہی حصہ بن گئی تو انہی پیسوں سے اس نے مزید شیئرز خرید لیے جس سے یہ یونائٹڈ کمپنی کا کچھ حصے تک مالک بن گیا۔ عالمی جنگ عظیم کے بعد دنیا معاشی بحران کا شکار ہو گئی جس کا شکار یونائٹڈ کمپنی بھی ہوئی اور یونائٹڈ کمپنی ڈوبنے لگ گئی۔ تب یہ دوبارہ اٹھا اور اس نے کہا کہ اب کمپنی میرے حوالے کر دو، میں چلا کر دکھاتا ہوں۔ کمپنی اس کو دے دی گئی۔ اس نے اپنے ذہین ترین دماغ سے کمپنی کو بحران سے نکال کر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ وہ زمینیں خریدتا گیا اور کمپنی بڑی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کمپنی نے پورے جنوبی امریکہ کے ہر ملک میں سستے داموں زمینیں خریدیں اور ان میں کیلے کے باغات، چینی کی فیکٹریاں اور دیگر فروٹس کے باغات بنا دیے۔ ان تمام ممالک کے لاکھوں مزدور اس کمپنی میں کام کرنے لگ گئے۔ اس کمپنی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ٹیکس نہیں دیتی تھی اور دوسرا یہ ظالم کمپنی تھی۔ مزدوروں کے حقوق کھا کر ان کا پیسہ بھی پاس رکھتی تھی۔ ان کو صرف اتنا دیا جاتا تھا نہ وہ بغاوت کر سکیں نہ وہ کام چھوڑ سکیں۔ دو بھائیوں کی ایک وکلا کی کمپنی تھی، دا ڈیولر برادرز۔ اس نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور وہ اس کمپنی کو ٹیکس سے بچاتے تھے۔ پھر زمری نے اگلی چال چلی کہ یہ دونوں بھائی میرے ساتھ مخلص ہیں، ان کو امریکہ میں بڑا عہدہ دلواتا ہوں۔ اس نے ایلن ڈیولرز کو اپنے پیسے سے CIA کا ڈائریکٹر بنوایا اور جان فوسٹر ڈیولرز کو امریکہ کا وزیر خارجہ۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے اس کی کمپنی کی دولت آسمانوں کو چھونے لگی۔ کوئی ان کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسرائیل عرب کی جنگ لگی تو اسرائیل کو ہتھیار دینے پر پابندی تھی۔ اسی کمپنی نے اپنے کیلے کے جہازوں میں ہتھیار بھر کر اسرائیل کو پہنچائے تھے۔ اسی کمپنی نے اسرائیل کی زراعت کو مضبوط کیا۔ جب اسرائیل اور فلسطین کے قیام پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو تب بہت سے ممالک کے حکمران اس کمپنی کے کٹ پتلیاں تھے تو ان سب نے اسرائیل بننے کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل کا پہلا صدر اسرائیل بننے سے پہلے ہی زمری کا خاص دوست تھا۔ اس نے ہی اسرائیل میں ویزمین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے محکمے کی بنیاد رکھی جہاں آج 4200 سائنسدان زراعت کے محکمے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت میں اس کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ باغات کی تعمیر کے علاوہ انہوں نے جن ممالک میں باغات تھے ان کی حکومتوں سے چال چلی کہ ہم آپ کے ملک میں ریلوے کا نظام کھڑا کریں گے، بدلے میں ہمیں زمین دی جائے تاکہ ہم مزید باغات بنائیں اور ہمیں ٹیکس سے چھوٹ دی جائے۔ اصل میں ریلوے نظام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے کیلے کو ملک کے مختلف حصوں میں بندرگاہ پہنچا سکے اور وہاں سے پوری دنیا میں۔ زبرے نے ایک ساتھ دو شکار کھیلے، منافع پہ منافع۔ کولمبیا میں جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ یہ مزدوروں کو حق نہیں دیتا تھا تو مزدور کچھ عرصے تو برداشت کرتے رہے لیکن پھر 32,000 مزدوروں نے احتجاج شروع کر دیا کہ ہمیں پوری تنخواہ دی جائے، ایک دن کی چھٹی دی جائے اور ہمارے ساتھ انسانی برتاؤ کیا جائے۔ جب کمپنی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہی پیر پر کلاڑی ماری جا رہی ہے تو کمپنی نے امریکی حکومت کو خط لکھا کہ یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور انقلاب آنے کا خدشہ ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے کولمبیا حکومت کو خط لکھا کہ اگر تم نے اس بغاوت کو نہ کچلا تو ہم لوگ جنگ کرنے آئیں گے۔ مجبوراً کولمبیا کی حکومت نے اپنی ہی عوام پر مشین گن سے گولیاں چلا دی اور بھون کر رکھ دیا۔ ہزاروں مزدوروں کو ان کی لاشوں کو ٹرین سے سمندر تک پہنچایا گیا اور سمندر میں ہی پھینک دیا گیا۔ ہنڈریس کی حکومت نے جب کمپنی کو منافع ہوتا دیکھا تو ٹیکس لگانے کا سوچا۔ کمپنی نے جب ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا دیکھا تو انہوں نے ہنڈریس کے سابق صدر سے میٹنگ کی، ایک امریکی بحری جہاز خریدا، کرائے کے سپاہی لیے اور موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کی اور جنگ کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا اور اپنا کٹ پتلی کھڑا کر دیا۔ کیوبا میں اس کمپنی کے کیلے کے باغات، چینی کی فیکٹریاں اور بہت کچھ تھا۔ تقریباً 2 لاکھ ایکڑ کا رقبہ اس کمپنی کی ملکیت تھا اور وہاں کی حکومت پہلے سے ہی اس کی کٹ پتلی تھی جس کے حکمران کا نام فلجنسیا بتیتسا تھا جو بہت ظالم انسان تھا۔ اگر ملک میں کوئی کمپنی کے خلاف بولتا یا کوئی مزدور حقوق کی بات کرتا تو اس کو مروا دیتا تھا۔
था। इसके अलावा बतीस्ता ने कुछ अलग इलाके अमेरिका के अफसरों के लिए खास किए थे, जहाँ लड़कियाँ, शराब और तमाम अय्याशी का सामान था। उसकी वजह से भी अमेरिकी अफसर इस कंपनी के हक में थे। फिर फिडेल कैस्ट्रो चे गुएरा ने इसकी हुकूमत खत्म की थी। इसके अलावा इस कंपनी ने 2007 में अमेरिकी अदालत में एतराफ किया था कि हमने 1.7 मिलियन डॉलर दहशतगर्द तंजीमें बनाने में लगाए, जो मजदूरों और बाकी लोगों को डरा कर रखते थे ताकि मजदूर बगावत ना करें। कोस्टा रिका और पनामा में मजदूरों को इंतहाई गंदे इलाकों में रिहाइश दी जाती, जिसकी वजह से मजदूरों में मलेरिया, तीला यरकान वगैरह आम था। अगर वहाँ कोई मजदूर आवाज उठाता तो उसे मार दिया जाता और जानबूझकर मजदूरों में नस्ल परस्ती को हवा दी जाती ताकि ये इकट्ठे ना हो, आपस में लड़ते रहें और काम करते रहें। ग्वाटेमाला में जब याकूबो ऑर्बन्स सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने कहा कि वो कंपनी से जमीनें वापस लेकर मजदूरों को देंगे ताकि गरीब किसानों की मदद की जा सके। उस कंपनी ने CIA और अमेरिकी हुकूमत में झूठी खबर फैला दी कि ग्वाटेमाला का सदर सोवियत यूनियन मौजूदा रूस का वफादार बन रहा है। अमेरिका ने ग्वाटेमाला की फौज को पैसा दिया और याकूबो की हुकूमत को खत्म कर दिया और फौजी हुकूमत आ गई। ये शख्स इंतहाई जालिम था और फिर इसी के बुरे अमाल की वजह से लाखों लोग मारे गए। जब ग्वाटेमाला में ये सब हुआ तो चे गुएरा को हर चीज नजर आ गई कि कैसे ये कंपनियां और अमेरिका मिलकर दूसरे मुल्कों के वसाइल पर कब्जा करते हैं। तब चे गुएरा ने गरीबों के लिए खड़े होने का फैसला किया और यही से चे गुएरा का सफर शुरू हुआ।